آج کیا دن ہے؟ بدھ ہے۔ یسوع مسیح کی آج کے دن کی جو مصروفیت ہے اس کے بارے میں ہم طائرانہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ڈیٹیل سے تو ہم اتنا ٹائم نہیں دیتے، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس۔ آج کا دن خداوند یسوع مسیح نے بھی مصروف گزارا۔ خداوند یسوع مسیح نے تماثیل پیش کی تعلیم دیتے وقت، 3 نوکروں یا توڑوں کی تمثیل پیش کی، آخری عدالت کے بارے میں بتایا کہ آخری عدالت جب ہوگی بھیڑوں کو دائیں اور بکریوں کو بائیں کرے گا، آخری عدالت ہوگی۔ اور ایک خاص اس میں جو پیراگراف ہے کہ میں تمہارے پاس آیا اور تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، پانی نہ پلایا، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے آخری عدالت کے بعد یہ کہا عید فصح آنے والی ہے اور ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے فصح کی تیاری کے انتظامات کے لیے آرڈر دیا، حکم دیا، اور یہ بھی بتایا کہ ابن آدم پکڑوایا جائے گا، مصلوب کیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف جتنے بھی سردار کاہن تھے، جو قوم کے لیڈرز تھے، خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اسی دن سے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے تھے جس دن خداوند یسوع مسیح شاہانہ طور پر داخل ہوا۔ اور آج انہوں نے یہ فائنل ڈیسیژن لیا کہ جیسا بھی ہو ہم یسوع کو پکڑ کر مروائیں، قتل کروائیں گے۔ اسی کوشش میں وہ لگے ہوئے تھے اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی ہمیں ایسا بندہ ملے جو اس کا بالکل قریبی ہو۔ اسی دوران یہودا اسکریوتی خود ان کے پاس چلا جاتا ہے کہ دسو میں پھڑواؤں، میرا بیلی ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کا سودا 30 سکوں میں یا 30 روپوں میں کیا گیا۔ یہ تو تھی ایک طائرانہ سی نظر۔ ہم 3 کرداروں کے بارے میں آج خاص طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک کردار ہے شمعون کوڑی، جس کے گھر میں ضیافت ہے۔ ایک کردار ہے وہ خاتون جس نے یسوع کے سر پر عطر ڈالا اور اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں پونچھے۔ اور ایک کردار ہے یہودا اسکریوتی جو یسوع مسیح کا خزانچی تھا۔ یہ 3 کردار، ان کو ہم دیکھیں گے آج خاص طور پر۔ ہمارا جو مین تھیم ہوگا، ٹاپک ہوگا، وہ ہوگا وفاداری۔ کیا جی؟ شمعون کوڑھی وہ شخص تھا جس کو خداوند یسوع مسیح نے کوڑ سے شفا دی تھی۔ جس بندے کو کوڑ سے شفا دی جائے وہ اس ڈاکٹر کے لیے کتنا شکر گزار ہوتا ہوگا۔ اس زمانے میں کوڑ کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس کے دل میں یسوع مسیح کے لیے کتنی محبت ہوگی؟ کیوں جی؟ بہت زیادہ ہوگی نا۔ لیکن دیکھیں وفاداری کا معیار دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی اس میں فٹ کرتے جائیں گے۔ آپ کو نہیں، اپنے آپ کو۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب شمعون کوڑی جو ہے یہ لازر کا بہنوئی ہے۔ لازر کا اور وہ مریم کا شوہر ہے۔ یہ رشتہ داری بھی ہے۔ زمانہ لازر کو دیکھنے کا مشتاق ہے اور اس کے ساتھ یسوع کو دیکھنے کا مشتاق ہے۔
یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ شمعون کوڑی کو یسوع نے شفا دی تھی، لازر کو زندہ کیا۔ اب دیکھیں نا، ہمارے پاس جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ نال کرسی تے بیٹھ کے ایک سیلفی لے لئیے، ہے نا، تصویر کھنچ جائے ہماری۔ اب زمانہ ایسا ہے کہ پوری دنیا سے یہودی جو ہیں وہ یروشلم میں آئے ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں۔ عید کا موقع ہے، اور اس عید پر ہر یہودی کے لیے لازم تھا کہ وہ یروشلم میں حاضری دے، بعین اسی طرح جس طرح ہمارے مسلمان بھائی حج کے موقع پر مکہ معظمہ جاتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے ضروری تھا کہ عید فصح پر یروشلم میں حاضری دیں پوری دنیا سے۔ اگر پورا خاندان نہیں آ سکتا تو خاندان کی نمائندگی ضرور وہاں پر موجود ہو۔ اب لوگ یسوع کو بھی دیکھنے کے مشتاق ہیں، لازر کو بھی دیکھنے کے مشتاق ہیں۔ شمعون کوڑی کے پاس ایک موقع ہے، انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں، وہ میرا ساڑا ہے، میں انہوں گھر سد لینا وا، تسی انہوں بھی مل لیو، دے نالے دعوت بھی ہو جائے گی۔ اب سردار کاہن اور بہت سارے عمرا بھی وہاں پر موجود ہیں۔ شمعون کوڑی نے یہ دعوت کی ہے، اور اس کے پیچھے بائبل میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کے کیا مقاصد ہے، اس کی بات سے اندازہ لگاتے ہیں علماء، عین ممکن ہے کیونکہ رشتہ داری تھی، قریبی تعلقات تھے۔ اس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ وہ تو مشہور ہو گئے تو میں مشہور ہی نہیں ہوں ڈیا، دعوت کرو انہاں دی۔ وہاں پر آئے ہیں، اور وہاں پر ایک خاتون آئی ہے، وہ خاتون جس کو زمانے میں اچھا نہیں سمجھا جا رہا تھا، پراسٹیٹیوٹ، جسم فروش خاتون، اور اس نے آ کر خداوند یسوع مسیح پر عطر انڈیلا، جٹا ماسی کا عطر، آدھ سیر کے قریب قیمتی عطر ہے، اور پھر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں بھی پوچھے، اپنے آنسوؤں سے اس کو بھگویا بھی، دھوئے بھی۔ اب وہ شمعون کوڑی جو ہے جس کو یسوع مسیح نے شفا دی ہے، اب دل میں سوچ رہا ہے، اس نے واشگاف یہ الفاظ نہیں کہے، متن سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے اس کے دل کے خیالات کو پڑھا ہے۔ سوچ کیا رہا ہے؟ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ ایک گندی عورت ہے، ایک یہو جا نبی ہے، ایک یہو جا مسیح ہے، انہوں پتہ ہی نہیں چلن ڈیا کہ یہ کس کردار کی مالک خاتون ہے جو اس کو چھو رہی ہے، جو اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہی ہے۔ یسوع مسیح نے اس کے خیالات کو جان کر کہا، شمعون تو ہی ویخ اپنے آپ دے وچ، تیرے نال میں جڑی نیکی کیتی ہے ماڑی کوئی نہیں ہے، پر تو نیکی بھول گیا۔ شمعون میں تیرے گھر آیا، پیر دھون لی تو پانی نہیں دیتا، میں تیرے گھر آیا اور تو نے میرے پاؤں نہیں دھوئے، اور اس خاتون نے اپنے آنسوؤں سے میرے پیر دھوئے ہیں، اور اس نے میرے مرنے کی تیاری کی ہے۔ تیرا کیا خیال ہے؟ یہ کم پیار کر رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، جا تیرے گناہ، اس خاتون کے گناہ معاف ہو گئے۔ کیا خیال ہے؟ اس متن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ
शमौन कोड़ी को भी ऐसा कहा गया कि तेरे गुनाह माफ हुए। याद कीजिए खुदावंद के हमारे ऊपर कितने एहसानात हैं। यीशु मसीह ने हमारे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया है। यीशु मसीह ने हमारे गुनाह माफ़ किए हैं। यीशु मसीह ने हमें पाकीज़गी अता की है। यीशु मसीह ने हमें अपना लिबास दिया है ताकि वो पहनकर हम खुदा के सामने हाजिर हो सकें। उसने हमें पाकीज़गी अता की है। उसने हमें अपनी रास्तबाजी दी का ताकि हम उसकी रास्तबाजी लेकर खुदा के सामने हाजिर हो सकें, उसको अब्बा यानी ऐ बाप कह सकें। हम कितना अच्छा बर्ताव उन लोगों के साथ करते हैं जो हमारी नज़र में पलीत हैं, जो हमारी नज़र में गुनाहगार हैं, जो हमारी नज़र में खुदा से दूर हैं। हम क्या उनको यीशु मसीह के पास आने की कभी इजाज़त देते हैं? अजी आने ने और गिरजे च ना वड़न दो, इनू बाहर काटन बाहर। बहुत सारे लोग चर्च महज इसलिए नहीं आते, असी गुनाहगार। असी शराब पीती है, गिरजे च नहीं वड़ना। वो खातून कौन है? प्रॉस्टिट्यूट है। खुदावंद ने उसको अपने पांव छूने की ना सिर्फ इजाजत दी बल्कि उसके गुनाह ही माफ कर दिए। शमौन कोड़ी के साथ खुदावंद यीशु मसीह का बर्ताव और उस खातून के साथ उसका बर्ताव। तीसरा किरदार हमारे पास यहूदा अस्करियोती है, जो उसका नुमाइंदा खास है। चर्च का खजांची जो होता है वो बड़ी अहम पोस्ट पर होता है। किसी भी इदारे का जो खजांची होता है, ट्रेजर होता है, उसके पास पूरे इदारे का निज़ाम होता है और पूरे इदारे का निज़ाम चलाने के लिए पैसे जो दरकार होते हैं उनका हिसाब किताब वो रखता है। यीशु मसीह के सारे पैसे का हिसाब किताब यहूदा अस्करियोती रखता था। न सिर्फ हिसाब किताब रखता था बल्कि ये भी याद रखें कि यहूदा अस्करियोती यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में शामिल था और ऐन मुमकिन है कि जब यीशु मसीह ने 70 शागिर्दों को भेजा तो यहूदा अस्करियोती के हाथों से भी मोजज़े हुए। ऐन मुमकिन है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा दो दो करके, तो यहूदा अस्करियोती के हाथों से भी मोजज़े हुए। यहूदा अस्करियोती के हाथों से भी लोगों ने शिफा पाई। यहूदा अस्करियोती के हाथों से बदरूहें निकली उसके वसीले से, क्योंकि जब शागिर्द मोड़ कर आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं आसमान से इब्लीस को गिरा हुआ देखता हूं। यहूदा अस्करियोती को ऐसा शख्स भी नहीं था जो बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ हो या यीशु मसीह की नज़र से गिरा हुआ हो। यीशु मसीह उससे बेहद प्यार करता था, तभी तो उसको खजांची बनाया था। लेकिन उसकी वफादारी और उसकी वफादारी का जो मियार है वो ज़रा देखने के काबिल दीद है। यहूदा अस्करियोती एक तंजीम थी खंजर गुजार, उसका मेंबर था, खुफिया मेंबर। इस मामले में मुख्तलिफ उलमा की राय ज़रा मुख्तलिफ है, तो भी ज़्यादा गालिब जो उलमा हैं वो इस बात पर मुत्फिक हैं कि वो खंजर गुजार तंजीम का रुकन था, खुफिया रुकन था, और वो ये चाहता था कि यीशु मसीह रूमी बादशाहत ले ले और मैं वहाँ पर भी वज़ीर ख़जाना बनूं। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही आसमान की बादशाही है,
تو اس نے یہ قصد کر لیا کہ میں اس کو پکڑوا دوں گا۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، 3 باتیں تو ہیں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک وفاداری ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ وہ اپنی تنظیم کے ساتھ کتنا وفادار تھا۔ یسوع مسیح نے اس کو ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا، لیکن اس نے ہمیشہ کی زندگی کو بھی رد کر دیا، اور اس نے زمین کی زندگی کو پسند کیا۔ اس نے اپنی تنظیم کو نہیں چھوڑا جو غلط راستے پر چل رہی تھی۔ اس نے اپنے اس مشن کو نہیں چھوڑا جو ابلیس کے راستے پر تھا۔ اس نے خدا کے راستے پر چلنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ ابلیس کے راستے پر چل کر اس نے اپنی وفاداری کو نبھایا۔ ہم تینوں بندوں کا جب تقابلی جائزہ دیکھتے ہیں، تینوں کا، شمعون کوڑی کا، اس خاتون کا، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھو، جب تک انجیل کی منادی ہوگی، جہاں تک انجیل کی خوشخبری پہنچے گی، رہتی دنیا تک اس خاتون کا ذکر ضرور ہوگا، اس عورت کا ذکر ضرور ہوگا، کیونکہ اس نے میرے دفن کی تیاری کی ہے۔ اس خاتون نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اپنے سارے برے کاموں کو رد کیا، چھوڑ دیا، توبہ کر لی، یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ یہودا اسکریوتی، جسے خداوند بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے زندگی کو رد کر کے موت کو اپنے گلے لگا لیا۔ شمعون کوڑی نے کیا کیا؟ صرف نظر کے دھوکے میں آ کر اس نے حقیقت کو نہ جان کر منہ سے الفاظ نکالے، اور خداوند کی نظر میں وہ ہیچ ٹھہرا۔ بعض دفعہ ہم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ شمعون نے بھی ظاہری چیزوں کو دیکھا، یہودا اسکریوتی نے ظاہری چیزوں کو دیکھا، لیکن اس خاتون نے ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھا۔ خدا کی بادشاہی اس کو نظر تو نہیں آ رہی تھی، مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اندیکھی چیزوں پر ایمان ہے نا۔ خداوند آج اس وسیلے سے مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ ہم اندیکھے چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں آسمان کی بادشاہی کو مد نظر رکھنا چاہیے، دیکھی ہوئی چیزوں پر ایمان نہ رکھیں، بلکہ اس بات پر ایمان رکھیں جو خداوند کہتا ہے، اور خداوند کے ساتھ اپنی پوری وفاداری دکھائیں۔ دنیا کی چیزوں کی فکر میں رہ کر ہم خداوند کے ساتھ وفادار نہیں رہ سکتے۔ لازم ہے کہ ہم یہودا کی طرح یسوع مسیح کو بیچنے والے نہ بنیں تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ شاید اس زمانے میں 30 سکے جو ہیں، یا 30 دینار جو ہیں، یا 30 روپے، یہاں پر روپے لکھا گیا ہے لیکن وہاں پر دینار چلتے تھے، آج کے 3 کروڑ کے مقابلے میں ہوں یا 3 لاکھ کے مقابلے میں ہوں۔ آج سے 30-40 سال پہلے جو زمین کا ریٹ تھا وہ 1000 روپے مرلہ تھا، آپ دیکھیں 5 لاکھ یا 10 لاکھ کو مرلہ ہے۔ مثال ہے، روپے کی قدر گھٹتی جاتی ہے نا۔ اس زمانے میں ایک جو دینار تھا، یا ایک دینار جو تھا، وہ ایک دن کی کمائی تھی، ایک دن کی روزی تھی، 30 مہینے دی تنخواہ۔ کتنے تھوڑے پیسوں میں یسوع مسیح کو بیچا اس نے۔ ہم بہت تھوڑے فائدے کے لیے خداوند یسوع مسیح کا جب سودا کرتے ہیں تو ہم گر جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری چیزوں کو
حاصل کرنے کے لیے مسیح کا سودا کر لیتے ہیں۔ آج کا دن مجھے اور آپ کو یہ چیلنج دیتا ہے، وہ بھی یسوع مسیح کا شاگرد تھا، ہم بھی یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ ہم اپنے اپنے مقام کو پہچانیں اور اپنی اپنی زندگی پر غور کریں۔ آج کا یہ دن مجھے اور آپ کو یہ چیلنج دیتا ہے کہ ہم مسیح کی خدمت کس طرح سے کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ خدا باپ بیٹے روپا کے نام سے آمین۔